حرام خور بھی ہے، یہودی ہے، یہودی اولاد ہے، تمہارا باپ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں منصور چینا ہوں۔ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، ایک تو آج پاکستان میں گیلپ سروے جو ہے اس نے دھوم مچائی ہوئی ہے، اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو گئی ہے اور الیکشن سے مزید دور جایا جا رہا ہے۔ اسی طرح اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے وکیل شیر افضل خان مروت اور عفنان عباسی کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی، اس لڑائی کی جو ویڈیو ہے وہ بھی منظر عام پہ آ چکی ہے، اور تقریباً اس ٹائم پاکستان کے سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو چھائی ہوئی ہے۔ تو میں نے بھی مناسب سمجھا کہ میں آپ سے اس متعلق جو ہے وہ بات کریں۔ اچھا ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اب میں اس ویڈیو کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا، اس کے بعد ہم گیلپ سروے کے اوپر بات کریں گے۔ گیلپ سروے نے پاکستان میں کس طرح کی تھرتھلی اور کھڑاک مچا دیا پاکستان کے اندر۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو ویڈیو آئی ہے اس کے اوپر جاوید چودھری صاحب کا جو رد عمل تھا، جو کہ اس ٹائم پروگرام کو ہوسٹ کر رہے تھے، تو میں ذرا آپ کو اس کی تفصیل میں لے جا کے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جاوید چودھری صاحب کا پروگرام تھا، ایکسپریس ٹی وی کے اوپر یہ پروگرام نشر ہو رہا تھا، اور اس پروگرام کے دوران جاوید چودھری صاحب اس پروگرام کے ہوسٹ تھے، شیر افضل خان مروت جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں، اور عفنان عباسی جو کہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، وہ دونوں گیسٹ تھے۔ لڑائی شروع ہوئی تو اس بات کے کہ جو عفنان عباس ہیں انہوں نے انتہائی نازیبا قسم کی گفتگو کی عمران خان کے بارے میں، اور جاوید چودھری صاحب اس گفتگو کے دوران مسکراتے رہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک پوری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ پٹھانوں کا غصہ جو ہے وہ ان کو جلدی آ جاتا ہے اور قابو نہیں رہتا ان کا۔ میں بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے جو کیا بالکل صحیح کیا، یا میں یہ بھی بالکل نہیں کہہ رہا کہ عفنان عباس نے جو کیا وہ بالکل صحیح کیا۔ انہوں نے بہت زیادہ نازیبا گفتگو کی عمران خان کے بارے میں، اور اس کے جواب میں شیر افضل خان مروت نے جب گفتگو کی تو پھر جاوید چودھری صاحب کو بھی خیال آیا کہ میں مداخلت کروں۔ اس کو پہلے خیال نہیں آیا، جب وہ ملک کے سابق وزیر اعظم کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کر رہا تھا تو تب اس کو بالکل بھی اس قسم کا کوئی خیال نہیں آیا کہ وہ ان کو چپ کروائیں یا عفنان عباس کو کہیں کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں، یا میں آپ کی بات کو نشر نہیں کر پا رہا، یا آپ ایسی بات کر رہے ہیں جو مناسب نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی شیر افضل خان مروت صاحب بات کرنے لگے تو جاوید چودھری صاحب کو ہوش آیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں مروت صاحب ایسا نہ کریں، اور پھر انہوں نے جو بیان بھی دیا تو وہ میرے خیال میں انہوں نے چارج شیٹ بنائی شیر افضل خان مروت کے بارے میں ان کے خلاف، اور عفنان عباس کو انہوں نے ایسے پیش کیا کہ جیسے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اچھا ناظرین، ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ خود بھی تجزیہ کر لیجئے گا، اور جاوید چودھری صاحب کے کریکٹر کا اور ان کے جو کس پوائنٹ پہ وہ کھڑے ہیں اس کا بھی تجزیہ کر لیجیے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو گیلپ سروے آیا ہے اس کے بعد پاکستان میں ایک تھرتھلی قسم کی مچی ہوئی ہے۔ الیکشن سے پہلے دور جایا جا رہا تھا اور اب مزید دور جایا جا رہا ہے۔ آج عارف حمید بھٹی صاحب سینئر صحافی ہیں، اللہ پاک ان کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اللہ پاک، میں جب بھی صحافیوں کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے عمران بھائی اور ارشد شریف بھائی یاد آ جاتے ہیں۔ میں ان کے لیے بھی خصوصاً دعا کروں گا، اور ارشد شریف صاحب کے لیے اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے، ان کی فیملی کے لیے نیک جو ہے سبب اور اسباب پیدا فرمائے، اور اللہ پاک عمران بھائی کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور وہ بہت جلد شیروں کی طرح وہی گھن گھرج والا رویہ لے کر اسی ولاگ میں آپ سے اور ہم سے وہ دوبارہ ملاقات کریں۔ اللہ پاک ان کو ہمیشہ خوش رکھے۔ تو عارف حمید بھٹی صاحب نے جو ہے جناب ایک بڑی بریکنگ نیوز دی۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو گیلپ سروے آیا ہے یہ تو بالکل پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آیا، اور پاکستان تحریک انصاف نمبر 1 پارٹی ہے۔ یہ گیلپ سروے نہ بھی آیا تو پوری پاکستانی قوم کو پتہ ہے کہ عمران خان کو لوگ اس ٹائم وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ ان کی ضد ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگوں کی انا ہے کہ وہ عمران خان کو ایز وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتے، اور انہوں نے ان کے اوپر کراس کا ایک نشان ڈالا ہوا ہے، جو کہ میرے خیال میں بالکل ہی ہٹ دھرمی کی ایک انتہا ہے۔ عوام کا فیصلہ عوام کو کرنے دینا چاہیے۔ عوام جس کو چاہتے ہیں، عوام جس کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں، جس کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، یہ عوام کا حق ہے، عوام کا رائٹ ہے، اور ان کو اس کے رائٹ سے بالکل نہیں روکنا چاہیے، اور انٹرفیئرنس کسی بھی قسم کی جو بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ تو عارف حمید بھٹی صاحب نے جو خبر دی ہے ناظرین وہ کچھ اس طرح تھی کہ شہباز شریف صاحب کو بہت بڑی اور طاقتور شخصیت کی جانب سے جب شہباز شریف ان سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے 35 منٹ تک ان کو ویٹ کروایا، اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ جو میں خبر دے رہا ہوں، اگر میں اس خبر کو کوئی ڈینائی کرتا ہے یا اس خبر کے میرے پاس ثبوت نہ ہو تو میں سر قلم کروانے کے لیے تیار ہوں۔
ایک سینئر صحافی کے اوپر ہمیں تو ویسے بھی اعتماد ہے کہ وہ عارف حمید بھٹی صاحب نے آج تک کسی اس طرح کی جو ہے نیگیٹیو یا بنا ثبوت کے وداؤٹ پروف کوئی بھی ایسی نیوز جو ہے وہ شیئر نہیں کی. تو اس مرتبہ بھی ہمیں ایسے ہی لگتا ہے کہ بالکل ایسے ہی ہوا ہوگا. اور شہباز شریف صاحب کے بارے میں تو سابق آرمی چیف نے بھی یہ کہا کہ میں آدھا گھنٹہ ان کو ڈانٹتا رہا اور انہوں نے اف تک نہیں کی. تو وہ تو انتہائی مؤدب شاگرد ہم ان کو کہہ سکتے ہیں. اسی طرح گیلپ سروے کے مطابق آپ سب کو پتہ ہے کہ گیلپ سروے تو جو آیا ہے اس کے بعد تو بالکل تھرتھلی طاقتور لوگوں میں اندر مچی ہوئی ہے، اور وہ یہ سوچ بچار کر رہے ہیں کہ بھائی ہر طرح رکاوٹ کرنے کے باوجود بھی یہ ہو رہا ہے. عمران خان کی مقبولیت کو کوئی فرق نہیں پڑا، اس کی مقبولیت دن بدن عروج پکڑتی جا رہی ہے، بجائے اس کے کہ ہم ہر طرف سے پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں. آج کرک کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا، بہت بڑا جلسہ تھا ناظرین. لوگ خود سے نکلے ہیں، اور جب لوگ خود سے نکلتے ہیں تو یہ ہوتی ہے ایک لیڈر سے محبت عوام کی. تو آج جہاں ان پہ جس قسم کا رویہ پولیس کی طرف سے دیکھنے کو ملا، تو میرے خیال میں بالکل پاکستان ایک سرزمین بے آئین بن چکا ہے، اور ایک پاکستان تحریک انصاف جو ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے اس کو جلسے جلوس کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، تو اس کو الیکشن کمپین کی کیا اجازت ہوگی. اب الیکشن کمیشن کو کہیں ہوش نہیں آ رہا کہ ساری پارٹیاں جو ہے وہ اپنے الیکشن کمپین کر رہی ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون جلسے کر رہی ہے، پیپل پارٹی جلسے کر رہی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف نے ایسا کون سا جرم کیا ہے کہ ان کو جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے؟ آج ان کے ایک پرامن جو اجتماع تھا اس کے اوپر پولیس نے وہاں پہ آنسو گیس کی شیلنگ شروع کر دی، گرفتاریاں شروع کر دی. اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہماری عدالتیں سوئی ہوئی ہیں؟ ناظرین، سے ٹوٹے ہوئے دلی کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک پاکستان کے طاقتور لوگوں کو صحیح فیصلے کرنے کی اور صحیح سمت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.